الاؤنس کتنا بڑا کیا ہوا یہ تو میں نہیں جانتا، نہ تبصرہ کروں گا، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ فیصلے قائم رہ سکتے ہیں اگر آئین اور قانون کے مطابق معاملات چلیں۔ اپیل میں مذکّر خیز فیصلے ہیں، یہ قوم کے سامنے آ چکا ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی زمان پارک میں داخل ہو گیا، سلیمانی ٹوپی پہنے، خان صاحب کوئی گفتگو کر رہے تھے، وہ صوفے پہ بیٹھا رہا یا صوفے کے پیچھے چھپا رہا۔ تو یہ اس نوعیت کے فیصلے ہیں جن کی کوئی وقت نہیں ہے۔ جو فیصلہ آیا پچھلے چند دنوں میں آپ نے پڑھا ہوگا، اس کا پیرا 39 کہ سزا اس بنیاد پہ دی جا رہی ہے کہ انہوں نے انکار نہیں کیا کہ یہ پی ٹی آئی سے وابستہ ہیں، یعنی کہ پی ٹی آئی سے وابستگی کو ایک جرم بنا دیا گیا ہے۔ جن لوگوں نے پریس کانفرنس کی، دوڑ گئے، وہ سب پاک ہو گئے، ان کے خلاف مقدمات بھی ختم ہو گئے، اور جو کھڑے رہے، پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے رہے، جمہوریت کے ساتھ کھڑے رہے، شرافت کے ساتھ کھڑے رہے، ان کو 10 سال سزائیں ہوئیں۔ سر یہ بتائیے گا، اب یہاں اعظم مرحوم کی وفات کے بعد ضمنی انتخاب میں اگلا ٹکٹ ملے کس کو دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حلقہ میاں اظہر صاحب کا حلقہ ہے، اس پہ حق ان کا اور ان کے خانوادے کا ہے، تو جو فیصلہ ہوگا پارٹی خاندان سے مشاورت کے ساتھ کرے گی، اور ان کا جو اس حلقے میں کام ہے اس کو بالکل ہم معتبر سمجھتے ہیں، اور اس کو وقت دی جائے گی، اور انشاءاللہ فیصلہ رضامندی سے ہوگا اور صحیح فیصلہ کو خدا تعالیٰ بلند ترین مقام ادا کرے، اور حماد صاحب کو ان کی روایت پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ یہ چل رہے ہیں، یقیناً چل رہے ہیں، جو ثابت قدمی انہوں نے دکھائی ہے، جس عزم کے ساتھ یہ کھڑے ہوئے ہیں، بے خوفی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، یہ یقیناً میاں اظہر صاحب ہی کا ورثہ ہے۔ تو میں بہت ان کو بھی خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، اور میاں صاحب کے لیے ہر لمحہ دعا کرتا ہوں۔ تو آپ سب دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ میاں صاحب ہماری تاریخ کے ایک نمایاں کردار ہیں، ہماری سیاست کے ایک نمایاں کردار ہیں، ان کی یاد کو ہم نے زندہ رکھنا ہے، سب کے لیے مشعل راہ بنانا ہے۔ بہت شکریہ جی۔ راجہ صاحب، موقع تو نہیں ہے لیکن بعض باتیں گردش میں ہیں حلقے کے معاملات کو بھی لے کر اور 9 مئی کے معاملات کو بھی لے کر، تو آپ لیگل ایکسپرٹ بھی ہیں، سارے معاملات کو آپ باریکی سے دیکھ رہے ہیں، خان صاحب سے ملاقات بھی ہوتی ہے، تو ان فیوچر فور کاسٹ کیا کر رہے ہیں؟ جس طرح حماد صاحب ڈٹے ہوئے ہیں اور انہوں نے ثبوت دیا ہے کہ یہ ڈٹے ہوئے ہیں اور 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے، اور جو ان کے والد کی وفاداری تھی، چیزیں تھی، اس وراثت کو آگے لے کر شہر لاہور میں اور اس فیملی کے خلاف سب لائی دیوار بن کے کھڑے ہونا، تو کیا بطور لیگل ایکسپرٹ آپ فور کاسٹ کر رہے ہیں؟ جی بالکل، ہم حماد صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جو راستہ انہوں نے اپنایا ہے، میں سمجھتا ہوں ہر پاکستانی کو وہ راستہ اپنانا چاہیے، یہی حب الوطنی کا ثبوت ہے۔ جو جبر کا عالم ہے وہ آپ کے سامنے ہے، جس طرح سزائیں بانٹی جا رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ تمام عدالتوں میں اس وقت حکم بظاہر جاری ہے کہ چند دنوں میں مقدمات کا فیصلہ کرنا ہے، رات 2 ڈھائی بجے تک مقدمے چل رہے ہیں۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ سہمے ہوئے جج، سہمے ہوئے گواہ، سہمی ہوئی عدالتیں۔ تو ہم اس کا مقابلہ کر رہے ہیں، یہ جبر ہے، یہ فسطائیت ہے۔ ہمارا مقدمہ پاکستان کی عوام کے سامنے ہے، اور پاکستان کی عوام انشاءاللہ ہمیں سرخرو کرے گی۔ پاکستان میں اگر انسانیت نے قائم رہنا ہے، شرافت نے قائم رہنا ہے، جس کے علمبردار میاں اظہر صاحب تھے، تو ہمیں ہمت سے سامنا کرنا ہوگا اس فسطائیت کا، اور آپ دیکھیں گے فتح ہماری ہوگی۔ یہ تاریخ کا ازلی فیصلہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ فتح حق کو ہوتی ہے، اور ہم حق پر کھڑے ہیں۔ یہ بتائیے گا، اپوزیشن لیڈر کو بھی انہوں نے نااہل کر دیا، 10 سال کی سزا بھی دے دیا، اسی طرح چٹھا صاحب جو ہیں، میں نے ان کو بھی 25 لوگ اور کہہ رہے ہیں کہ وہ نااہل کرنے جا رہے ہیں۔ اس طرح ایک ایک کر کے تو سب کو نااہل کرتے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف اگر اسمبلی میں بیٹھے گی یا باہر نکلنے کا فیصلہ کر رہی ہے، کیا لایا مل کیا بنا؟ دیکھیے، نااہل تو یہ نظام اپنے آپ کو خود کر رہا ہے، یہ نظام اپنے آپ کو ایک مذاق بنا رہا ہے۔ اسمبلیاں اپنی توقیر کھو بیٹھی ہیں۔ جب جس طریقے سے الیکشن کے رزلٹ کو بدلا گیا، 8 فروری کو پاکستان کی عوام نے واشگاف الفاظ میں عمران خان کے لیے ووٹ ڈالا، جمہوریت کے لیے ووٹ ڈالا۔ جو اس رات 8 اور 9 کی رات کیا گیا وہ عوام کے سامنے ہے، وہ ایک ایسا دھبا ہے جو کبھی مٹایا نہیں جا سکے گا۔ اس کے باوجود ہم ان اسمبلیوں میں بیٹھے، ہم نے کوشش کی کہ جمہوری عمل کو آگے بڑھائیں، ہم نے کوشش کی کہ عدالتی عمل کا ساتھ دیں، لیکن عدالتی عمل پر حملہ ہوا 26ویں آئینی ترمیم کی شکل میں۔ پورے اس وقت پارلیمانی نظام کو ایک قیدی بنا دیا گیا ہے۔ ہم نے اس نظام کا حصہ رہنا ہے یا نہیں رہنا، اس کا فیصلہ تو عمران خان صاحب بھی کریں گے۔ ہم اپنی جگہ کھڑے ہوئے ہیں، اپنی
उसूलों पर खड़े हुए हैं। ऐसे 5 अगस्त को कौन पंजाब से लीड करेगा? पीटीआई के हवाले से कोई प्लान बना लिया आप लोगों ने? 5 अगस्त देखिए 5 अगस्त जो है ये पूरे मुल्क की कॉल है। हमने किसी एक मखसूस मकाम पर पूरे पाकिस्तान को नहीं बुलाया। ऐसा नहीं है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना है, ये भी होगा, लेकिन हर हलके में हर जगह अवाम ने बाहर निकलकर अपनी हुब्बुल वतनी का सबूत देना है, जमहूरियत से वाबस्तगी का सबूत देना है। मेरी पूरे पाकिस्तान से ये इल्तजा है, ये गुजारिश है कि आप जहां कहीं भी हैं, अपनी गली में, अपने घर के बाहर, अपने चौराहे में निकलिए और अपनी आवाज बुलंद कीजिए। ये आपका बतौर इंसान बुनियादी हक है। अच्छा सलमान साहब, ये बताएं कि जो हालिया फैसले आए गुजरात दहशतगर्दी अदालतों से, क्या अगर आप कानूनदान हैं ये बताइएगा कि उनके खिलाफ अगर आप अदलिया से रिव्यू करते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं, तो क्या वो फैसले जिस फुटेजेस की बुनियाद पर उनका फैसला है 10 साल की सजाएं, क्या वो फैसले जो है वो खत्म हो जाएंगे अदालतों से, वो चलेंगे? और देखिए, एक इसमें और सवाल है कि आप जो वकील हैं, आज जो सबसे मुल्क का गरीब तबका है अदलिया, उनके जो जुडिशियल अलाउंस है उसको 3,45,000 से बढ़ाकर 10,96,000 कर दिया है। इस पर भी जरा देखिए, अलाउंस कितना बड़ा क्या हुआ ये तो मैं नहीं जानता, ना तबसरा करूंगा, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये फैसले कायम रह सकते हैं अगर आइन और कानून के मुताबिक मामलात चलें। अपील में मज़क्का खेज फैसले हैं। ये कौम के सामने आ चुका है कि ये कहा जाता है कि कोई ज़मान पार्क में दाखिल हो गया, सुलेमानी टोपी पहने, खान साहब कोई गुफ्तगू कर रहे थे, वो सोफे पे बैठा रहा या सोफे के पीछे छुपा रहा। तो ये इस नौइयत के फैसले हैं जिनकी कोई वक़्त नहीं है। जो फैसला आया पिछले चंद दिनों में, आपने पढ़ा होगा उसका पैरा 39 कि सजा इस बुनियाद पे दी जा रही है कि इन्होंने इनकार नहीं किया कि ये पीटीआई से वाबस्ता हैं, यानी कि पीटीआई से वाबस्तगी को एक जुर्म बना दिया गया है। जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दौड़ गए, वो सब पाक हो गए, उनके खिलाफ मुकदमात भी खत्म हो गए, और जो खड़े रहे, पीटीआई के साथ खड़े रहे, जमहूरियत के साथ खड़े रहे, शराफत के साथ खड़े रहे, उनको 10-10 साल सजाएं हुई। सर ये बताइएगा, अब यहाँ आज़म मरहूम की वफात के बाद ज़मीन इंतखाब में अगला टिकट मिले किसको देना चाहते हैं? देखिए, हम समझते हैं कि हल्का मियां अजहर साहब का हल्का है, इस पे हक उनका और उनके खानवादे का है। तो जो फैसला होगा पार्टी खानदान से मुशावरत के साथ करेगी, और इनका जो इस हल्के में काम है उसको बिल्कुल हम मोतबर समझते हैं और उसको वक़्त दी जाएगी, और इंशाअल्लाह फैसला रजामंदी से होगा और सही फैसला होगा।